یہ تمہارا لالا چنگیز خان جب بھی میں آتی ہوں نازل ہو جاتا ہے، یہ انسان ہی ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پھر سے عمر خان زیادہ نہ آ جائے۔ جب بھی چنگیز خان آتے ہیں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی اپنی کزن ہانیہ کو یہ سب بتا رہی تھی۔ دیکھ لینا کسی دن غصہ آ گیا نا تو یہ تمہارا لالا ہے نا جو میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، بڑا آیا ہٹلر۔ وہ غصے سے کہتی پلٹی تھی پر سامنے ہی عمر کو دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی۔ عمر خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کچھ کہہ رہی تھی، مجھے ایسے مت دیکھیں، میری جان نکل جائے گی۔ اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ عمر اس کی بگڑتی حالت دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ایسے ڈرتے ہوئے، جلدی میری بیوی بنو گی، ڈر ہونا چاہیے۔ اس کے کان پہ جھکتا سرگوشی کرنے لگا۔ عمر کی گرم سانس سے ثانیہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اچانک آنکھیں میچتے عمر کے سینے میں چہرہ چھپاتی۔ اپنے باپ کی بات سنتے عمر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے لیے کیا پوری دنیا میں بس وہی بچی تھی؟ باقی لڑکیاں کیا مر گئی تھی؟ وہ 24 گھنٹے اس کا جینا حرام کر کے رکھتی تھی۔ اس کا باپ اسے پوری زندگی کے لیے اس کے سر تھوپ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھنے لگے۔ عمر، ہم تمہارے بڑے ہیں، تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی سرخ سرد نگاہیں اپنے باپ کے چہرے پر گاڑی تھی۔ ابو، آپ کو اس میں ایسا کیا دیکھا جو آپ اسے اٹھا کر میرے سر پر مسلط کر رہے ہیں؟ بیٹا تھوڑی شرارتی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی لڑکی مل رہی ہے۔ اسد صاحب تو جیسے مکمل فیصلہ کر کے بیٹھے تھے۔ اپنے باپ کی منطق پر وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ جو بھی ہو ابو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جا کر چاچا کو منع کر دیں، ان سے کہیں اس کے لیے اس جیسا ہی کوئی لڑکا ڈھونڈے جو اس کی حرکتیں برداشت کر سکے۔ مجھ جیسے سوبر انسان کے ساتھ ان کی بیٹی 1% بھی نہیں جچے گی۔ بیٹا، اس کی بیٹی بہت اچھی ہے۔ تمہاری حرکتیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں، یہ لوگوں کے بیچ میں منہ پھلا کر بیٹھنا کہاں کی اچھی بات ہے۔ ہم تمہاری شادی اس لیے بھی اسے کروا رہے ہیں کہ وہ تم جیسے آدم بیزار انسان کو زندگی کی طرف واپس لے آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ ابو، مگر مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہی نہیں ہے۔ چاچا کو کہہ دیں کہ اس کے لیے اسی کی طرح کو کوئی لڑکا ڈھونڈے جو اس کی حرکتیں برداشت کر سکے۔ میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ عمر خان زیادہ سخت لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں عمر، تم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ ابو، میں لڑکا ہوں اور لڑکوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی۔ یہ شادی میری ہے، عمر بھر اس کے ساتھ مجھے رہنا ہے تو میری ہم سفر کیسی ہونی چاہیے، کیسی نہیں، اسے چننے کا حق صرف اور صرف میرا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ ہم کسی اور نہیں، تمہارے ماں باپ ہیں۔ عمر، تمہارا خون سفید ہو گیا ہے کیا، یا تم نے اپنی آنکھیں ماتھے پر چڑھا لی ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات تم سننا تک پسند نہیں کر رہے؟ عائشہ بیگم نے بھیگے لہجے میں عمر سے کہا تھا۔ عائشہ بیگم کا بھیگا لہجہ سن وہ گھٹنے کے بال ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ بیگم اس کی کمزوری تھی، وہ ان کے لہجے سے ذرا سی بھی نمی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ امی، آپ دونوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، وہ بہت غیر سنجیدہ لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں شادی کے بعد گھر نہیں برساتی امی، ان کا دماغ ہمیشہ شرارتوں میں لگا رہتا ہے، اور ثانیہ پورے دن صرف اور صرف شرارت کرتی رہتی ہے، اور اب جانتی میں ایسی لڑکی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ میری صرف اور صرف کزن ہے، تو ابھی میں اسے اتنا کچھ بول دیتا ہوں، جب وہ میری بیوی بن جائے گی تب آپ جانتی ہیں امی، رشتہ نازک ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوا کریں گی، اسی لیے میں یہ سب چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میرے بچے ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ شرارتی لڑکیاں ہی تو ہوتی ہیں جن کے شوہر خوش رہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے شوہر کو خوش رکھتی ہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں امی، ثانیہ کے لیے آپ لوگ ایسے ہی لڑکا ڈھونڈ لیں جو اس کی حرکتوں پر خوش رہے۔ میرے بچے، اگر تو ثانیہ سے شادی کرے گا تو بھی خوش رہے گا، مجھے یقین ہے میرے بچے، وہ تیری زندگی سنوار دے گی۔ امی، میری زندگی سنوری ہوئی ہے۔ وہ جھنجھلا ہی کیا تھا، کون سا اسے زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے جو اس کو سب یہی کہے جا رہے تھے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گی تو اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ تم اپنی ماں سے یوں بحث نہیں کر سکتے عمر۔ اسد صاحب کا سخت لہجہ اس کے کانوں کے قریب گونجا تھا۔ ابو، میں امی سے بدتمیزی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ثانیہ اس سے شادی نہیں کرنی۔ آپ چچا چاچی کو میری صاف انکار پہنچا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں
उससे शादी नहीं करूँगा। वो दो टोक लहजे में कहता खड़ा हुआ था। तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो, सानिया मेरी और तुम्हारी माँ की पसंद है। बचपन से तुम्हारे लिए हमने सानिया का सोचा हुआ है, और अब तुम्हारे इस बेफजूल से इनकार की वजह से हम ये रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी हम सानिया से ही करवाएंगे। वो सख्त लहजे में कहते थे, इस कदमों से इस कमरे से निकल गए थे। क्या मैं पहले ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचिएगा। वो खड़े होते हत्थे से उखड़ी थी। फिजा बेगम का चेहरा बिगड़ गया था। इससे पहले कि मैं उठकर तेरे चेहरे पर थप्पड़ मारूं, सीधी शराफत से यहाँ बैठकर मेरी बात सुन। इस गजब बेइज्जती पर वो बिना बहस के नीचे बैठ गई थी। अम्मी का क्या भरोसा कब अपनी हवाई चप्पल से उसकी कमर पर नक्शो निगार बना दे। वो सख्त गुस्सा भरे चेहरा लिए नीचे बैठी थी। अपनी माँ का डर नहीं होता तो वो पूरे घर में इनकार का परचम लहरा कर आती। अम्मी देखें, वो बहुत ही ज़्यादा जंगली आदमी है, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। जुबान संभाल कर बात कर, इसके मामले में अपनी फिजा बेगम सख्त लहजे में बोली थी। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपने पैदा किया है, उसने नहीं। जो उसके लिए आपको लग रही मेरे नहीं लग रही। तेरे लिए भी लगती अगर तेरी हरकतें इंसानों वाली होती। तेरे मुस्तकबिल के लिए तो फिक्रमंदी होगी था, मगर भला हो भाई भाभी का अच्छे वक्त में आकर उन्होंने मुझसे तेरे रिश्ते की बात कर ली। मुझे तो ज़रा भी कोई एतराज़ नहीं है। रात में तेरा बाप आए तो मैं पहली फुर्सत में तेरे बाप के साथ जाकर उनको हाँ करके आऊँगी। अम्मी, मेरी मर्ज़ी तो जान लो, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं। रटा रटाया जुमला अदा करते उसने बेफजूल ही अपने लहजे में भीगापन जमा करने की कोशिश की थी, जो खाक भी जमा नहीं हुआ था। मेरी बच्ची, तो अपने आप को भेड़ बकरी ही समझ ले, क्योंकि तेरी हरकत जैसी है ना, तुझे भेड़ बकरी की तरह ही बांधना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की तरह तो तुझे कोई लेकर नहीं जाएगा। और इतना अच्छा लड़का है उमर, तुझे चाहिए कि तू जाए नमाज पर जाकर बैठ जाकर, तुझ जैसी के लिए इतने अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया है। अम्मी, खाक अच्छे हैं वो, जब देखो तरबूज की तरह मुंह फूला हुआ है, सीधे मुंह तक तो वो मुझसे बात करती नहीं है। सोचा शादी के बाद मेरा क्या करेंगे। शादी के बाद बेटा वो तेरा कुछ भी करे, मैं तो उसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि तुझे बर्दाश्त करने वाला फरिश्ता आदमी ही होगा। और अगर वो फरिश्ता हमारा अपना उम्र है तो मुझे तेरा रिश्ता वहाँ देने में कोई एतराज़ नहीं है। अम्मी, मैंने सुना है ऐसे मर्द बहुत जालिम होते हैं, औरतों पर हाथ भी उठाते हैं। उसे अपनी माँ को डराने की नाकाम कोशिश की थी, जिसका ज़रा भी असर फिजा बेगम पर होता नज़र नहीं आया था। अगर उमर ने तेरे ऊपर कभी भी हाथ उठाया तो तेरी गलती होगी, क्योंकि उमर एक बहुत ही नफीस तबीयत का इंसान है, और तू जैसी टेढ़ी बकरी को नकील कैसे डालनी है, उसके लिए उसे थोड़ा बहुत हाथ तो चलाना पड़ेगा। अम्मा, तुम मेरी माँ हो या दुश्मन हो। ये अल्फाज कहते हुए सानिया का लहजा भीग ही तो गया था। उसकी माँ कोई भी बात सुन ही कब रही थी। इस चंगेज़ के बारे में सोचते हुए उसका दिल उछल उछल कर हलक में आया जा रहा था। वो तो ट्यूशन पढ़ते हुए इतना रो धो कर जाती थी, सारी ज़िंदगी वो उसके साथ भला कैसे गुजार सकती थी। बेटा, तेरी माँ हूँ, तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। उमर बहुत ही अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अम्मी, वो चलते फिरते मुझे सुनाते रहते हैं, आप कहती मुझे शादी के बाद वो खुश रखेगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ, और माँ के दिल को यकीन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तू उससे शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। अम्मी, मैं उमर लाला से शादी नहीं करूँगी। आप उसके बजाय मेरी शादी किसी से भी करवा दें, मगर उमर लाला से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फजूल की बहस नहीं कर सानिया, तेरे बाप को बोल चुकी हूँ मैं। और उमर जितना अच्छा ना, इनकार करने पर तो मेरा दिल 1% भी राज़ी नहीं हो रहा। इसलिए तू ही समझ, तू जैसी फितरत की औरत है, तुझे वही संभाल सकता है। अम्मी, उन्हें शरारती लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे अच्छी भी लगने लग जाएंगी। जब शादी हो जाए तो मर्द बीवी को लेकर ही सिंसियर हो जाता है। अम्मी, मैं किसी की पसंद बनना चाहती हूँ, कोई तो ऐसा जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, कोई तो ऐसा जो मेरे लिए मरने जीने की कस्में खाए, कोई तो ऐसा जो अपनी मोहब्बत का इजहार करे और मुझे भी खुद से मोहब्बत करवाने पर मजबूर कर दे। वो आंखें बंद करके एक जज़ब से बोलती जा रही थी। अभी वो और भी कहना चाहती थी, मगर फिजा बेगम के मारे गए थप्पड़ ने उसकी आंखों को इतने ही जज़ब से दोबारा खोल दिया था। वो अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीन निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। ये शिल्पा शेट्टी बनने की ज़रूरत नहीं है तुझे, सानिया है ना, सानिया बन के ज़मीन पर बैठ।
آج رات جا کر ہی میں عمر کے رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا بھلا کہ ہمارا لاڈ پیار تو تجھے کرینہ کپور بننے پر مجبور کر رہا ہے۔ امی، اس نے ہار مانتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ پیچھے ہٹ، حرکتیں دیکھی ہیں اپنی تو نے؟ تیری حرکتیں دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی مرد تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائے گا؟ جس دن کسی مرد نے تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی وہ مرد اسی دن مر جائے گا، اور اگر بالفرض اس دن نہ مرا تو پھر بھی چند دن میں تو اپنی حرکتیں اور تیور دکھا دکھا کر اسے ہارٹ اٹیک دلوا کر مروا ہی دے گی۔ تیری ماں ہوں نہ تجھے جانتی ہوں میں۔ امی، اس غضب بے عزتی پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اگر چلو بھر پانی سامنے پڑا ہوتا تو وہ ضرور اس میں ڈوب کر مر جانا چاہتی تھی۔ پیچھے ہٹ، خبردار جو مجھے امی کہا تو۔ فضا بیگم اس کا ہاتھ جھٹکتے کھڑی ہوئی تھی۔ تیرا باپ آئے پہلی فرصت میں جا کر بھائی بھابھی کو ہاں کر کے آتی ہوں۔ غضب خدا کا، یہ لڑکی تو سر پر چڑھے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائے کوئی امی میری بات تو سنو۔ وہ فضا بیگم کو پکارتی رہ گی مگر فضا بیگم اس کی پکار کو سنا انسنا کرتے تیز قدموں سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ یہ چنگیز خان کی اولاد ہی میرے لیے بچ گیا تھا جو میری ماں اٹھا کر اسے میرے سر پر تھوپ رہی ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں ٹہل لگا رہی تھی۔ فضا بیگم اس کی ایک بات سن کر نہیں دے رہی تھی۔ عمر کی اتنی تعریفیں سنتی وہ خود بھی حیران تھی کہ بھلا عمر میں ایسا کیا تھا جو اس کی ماں اس کے واری صدقے جا رہی تھی۔ اتنا بھی اچھا نہیں تھا وہ جتنی اس کی ماں اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، اس شخص نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ روز کسی نہ کسی چیز پر شکایت لے کر وہ اس کے باپ کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے سناتی اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اپنی حرکتیں یاد آنے پر وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تبھی اس کا چھوٹا کزن زین اس کے پاس بھاگتے آیا تھا۔ ثانیہ آپی، آپ کو ہانی آپی نے بلایا ہے۔ کیوں؟ کیا آفت پڑ گئی ہے تمہاری بہن کو جو مجھے بلاوا بھجوا دیا؟ اس کے زبان کے آگے تو مانو خندق تھی، اور ہانیہ بھی اس کی دوست نہیں بلکہ عمر کی بہن تھی، اس لیے وہ اس پر سارے ہتھیار لے کر چڑھ گئی تھی۔ زین بیچارہ حیرت سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا جاؤ، جا کر کہہ دینا اپنی بہن سے آ رہی ہوں میں۔ وہ اپنے اوپر طریقے سے چادر لپیٹتی اپنے پورشن سے باہر نکلی تھی۔ عمر کے پورشن کو دیکھتے عمر کا چہرہ اس کے خیالات میں روشن ہوا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا یہیں سے واپس مڑ جائے، مگر پھر ہانیہ کے بلاوے پر اسے جانا پڑا تھا۔ جیسا بھی تھا جو بھی تھا، ہانیہ اس کی اچھے برے وقت کی ساتھی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتی ہانیہ کے پورشن کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ گلاب کی خوبصورت خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتے اس کا چہرہ شیطانی ہوا تھا۔ سامنے عمر خان زادہ کا فیورٹ پرفیوم یوں ہی رکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، میں بھلا اس کی زندگی کیوں نہ برباد کروں؟ وہ قدم قدم چلتے اس پرفیوم کے جانب گئی تھی۔ دوسری لمحے اس میں اس پرفیوم کو اٹھاتے ہاتھ میں لیا تھا۔ اگلی لمحے وہ اس پرفیوم کو جتنی اونچائی سے پھینک سکتی تھی اتنی ہی اونچائی سے وہ اس پرفیوم کو پھینک چکی تھی۔ نیچے گرتا پرفیوم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ خوبصورت سینٹ کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرا گئی تھی۔ کئی لمحے تو اس نے اپنے حواس کا قابو کرنے میں ہی لگا دیا تھا۔ کسے پوچھ کر میرا پرفیوم توڑا؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے رفو چکر ہوتی، عمر کی آواز اسے دن میں تارے دکھا چکی تھی۔ میں نے نہیں توڑا عمر لالا، میں بھلا آپ کا فیورٹ پرفیوم کیوں توڑوں گی؟ وہ بالکل ہی انجان بنتی پیچھے کی جانب قدم رکھ چکی تھی۔ عمر سرخ چہرہ لیے اس کی جانب آیا تھا۔ پہلے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اب اس کا فیورٹ پرفیوم بھی توڑ دیا تھا۔ عمر کا دل کیا کہ وہ اس کی گردن اپنے ہاتھ میں لے کر مروڑ دے۔ تم کتنی اچھی ہو، کتنی سچی ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے تمہیں اس پرفیوم کو توڑتے ہوئے۔ لالا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسٹاپ، لالا بھائی نہیں ہے تمہارا جو لالا لالا کرتی رہتی ہو۔ کزن ہے نا؟ کزن ہو نا تو یہ لالا کا سیگا میرے ساتھ مت لگایا کرو۔ ویسے گھر والوں نے تمہیں عذاب کی طرح میرے سر پر ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس کے سرخ لہجے کو سنتی ثانیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مطلب کہ اس چنگیز خان کو بھی پتہ ہے کہ ہم دونوں کو کھونٹے سے باندھا جا رہا ہے۔ چلو، کسی بات نے تو اس کا جینا حرام کیا، ورنہ ہمیشہ تو یہ میرا ہی جینا حرام کرتا ہے۔ اسے اندر ہی اندر کمینی سی خوشی ہوئی۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جو یہاں سے۔ آج یہ پرفیوم آیا تھا، آج ہی توڑ دیا۔ عذاب ہے یہ عورت میرے اوپر۔
وہ بڑبڑا کرتے ہوئے اپنے پرفیوم کا یہ حال دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب ثانیہ بے مشکل اپنی مسکراہٹ روکے 911 کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ جو چیز وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں جلتی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اب خود ہی چنگیز خان کی اولاد منع کر دے اس رشتے کے لیے۔ وہ دعا کرتے تیز قدموں سے ہانیہ کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بولو کیوں بلایا تھا مجھے ثانیہ؟ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مانتی ہوں کہ تم عنقریبی میری بھابھی بننے والی ہو، مگر ابھی سے بھابھی والی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ بھابھی ڈونٹ کال می بھابھی، ہانیہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ ارے کیوں چند عرصے میں ہی تو تم میری بھابھی بن جاؤ گی، تو میں تمہیں بھابھی بھلا کیوں نہ بولوں؟ ہانیہ کے لہجے میں شرارت تھی۔ اس کی بھابھی بننے والی تھی، اس کے تو قدم زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ سب سے اچھی دوست شادی کر کے اس کے گھر آ جاتی ہے اور ساری عمر اسی کے گھر رہتی، بھلا اس سے اچھی دوسری بات کیا ہو سکتی تھی؟ یار کہاں پھنسا دیا امی نے بھی، مجھے نہیں کرنی تمہارے لالا سے شادی۔ تم جانتی تو ہو مجھ سے تو بچپن سے تمہارے لالا کا اللہ واسطے کا بیر ہے، اور ابھی ہماری شادی ہو جائے گی، دن رات تو ہم بس لڑیں گے ہی۔ کاش ان کی شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں تو سکون سے 3 گھنٹے روز ناچتی کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری ہی جان میرے گھر والے اس کونٹھے سے اٹکا دیں گے۔ وہ نہایت عاجز لگتی تھی۔ تو ناچ لینا کس نے منع کیا ناچنے سے؟ عمر کی آواز سنتی وہ اچھل پڑی تھی۔ دوسری لمحے اس نے مڑ کر دیکھا، مگر عمر کو کہیں نہ پاتے اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ تم نے چنگیز خان کی آواز سنی؟ آواز سنی ہے نا؟ ہانیہ بولو، وہ ہانیہ کو اشارہ کرتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسی آواز ثانیہ؟ میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ ہانیہ بالکل ہی انجان بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی شرارت تھی، مگر وہ بھی اپنے بھائی کی شرارت میں اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ ارے یار ابھی تو تمہارے ڈراؤنے لالا کی آواز آئی تھی۔ یا اللہ اس کی آواز آنے لگی، میرے کان بج رہے ہیں۔ یا اللہ میرے نصیب کے ساتھ لگ رہا ہے میرے کان بھی پھوٹ رہے ہیں۔ اس کا چہرہ تو یوں زرد ہو گیا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہانیہ کو بے فضول کی ہنسی آنے لگی۔ تم میرے لالا سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ثانیہ اتنے اچھے تو ہیں لالا، سافٹ اسپوکن بیوٹیفل باروب آدمی ہے تمہارے لالا، اور سافٹ اسپوکن دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ زندگی خراب کر کے رکھ دی تمہارے لالا نے میرے۔ یہ تمہارا لالا چنگیز خان جب بھی میں آتی ہوں نا نازل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جب بھی میں آتی ہوں ان کو اسپیشل قسم کی وہی ملتی ہے کہ بھائی ثانیہ میڈم آ گیا، جا کر انہیں دیکھنا، اور یہ ہمیشہ کی طرح میرے سامنے نازل ہو کر میری چھٹ رول کرتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پھر سے عمر خانزادہ نہ آ جائے۔ ایک تو جب دیکھو یہی حاضر ہوتے رہتے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں ان کے بارے میں کچھ کہوں اور وہ سن نہ لیں، پھر ان کو میری بے عزتی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب بھی چنگیز خان آتے ہیں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ آنکھیں نہیں موت کا فرشتہ محسوس ہوتی ہیں مجھے۔ ہر لمحے اپنی آنکھوں سے میری جان نکالتے رہتے ہیں تمہارے لالا، اور تم کہتی ہو تمہارے لالا دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ واہ بھائی واہ! وہ ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی اپنی کزن ہانیہ کو یہ سب بتا رہی تھی۔ دیکھ لینا کسی دن غصہ آ گیا نا تو یہ تمہارا لالا ہے نا جو میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ بڑا آیا ہٹلر، بہت برداشت کر لی تمہارے لالا کی حرکتیں۔ اب جب میں اپنی آئی پہ آئی نا تو میں تمہارے لالا کی بینڈ بجا کر رکھ دوں گی۔ آیا بڑا ہٹلر، وہ غصے سے کہتی پلٹی تھی، پر سامنے عمر کو دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نکلتے ہی رہ گئے تھے۔ عمر سرد سرخ نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کچھ کہہ رہی تھی، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو میرے ٹیچر تھے، بھلا میں آپ کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتی ہوں؟ وہ الٹا عمر سے ہی سوال کر گئی تھی۔ عمر کی نظروں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ ابھی سرخ سرد نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دیکھو عمر لالا، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی شریف لڑکی ہوں، میں بھلا آپ کو یہ سب کیوں کہوں گی؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ عمر کی نظروں میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھے، میری جان نکل جائے گی۔ اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ عمر اس کا کیا حال کرے گا سوچ کر اس کی سانس پھول گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمر اس کی صحیح سے دہلائی کر دیا کرتا تھا، پھر تو ابھی عمر کو وہ کیا کیا کہہ رہی تھی سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ عمر اس کی بگڑتی حالت دیکھتے اس کو دیا تھا محترمہ اپنی اوقات پر بڑی جلدی واپس آئی تھی، اچھی لگ رہی ہو ایسے ڈرتے ہوئے،
جلدی میری بیوی بنوں گی، ڈر ہونا چاہیے، تب تمہیں بتاؤں گا کہ چنگیز خان کے اور کون کون سے روپ ہیں۔ شرارتی لہجے میں کہتے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ یقین مانو تمہارے ہوش اڑا کر رکھ دوں گا۔ اس کے کان پہ جھکتا سرگوشی کرنے لگا۔ عمر کی گرم سانس سے ثانیہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اچانک کی آنکھیں میچتے عمر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ عمر کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ اپنے دل کی آواز سنتا بہرا ہو گیا تھا۔ اب بھی اس سے مت ڈرائیں عمر، لالا۔ لالا لفظ آج سے پہلے اسے اتنا نہیں چبھا تھا جتنا ابھی چبھ رہا تھا۔ دل کی بگڑتی حالت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس لڑکی کے لیے اس کا دل کبھی دھڑکے گا اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج کی ہی تو بات تھی جب وہ اپنے گھر والوں سے صرف اس لیے لڑ رہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ اس سے طے کر رہے تھے، اور ابھی اس کے دل کی دھڑکنیں اسے دگا دیتے اسی لڑکی کے لیے بجنے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت پر حیران و پریشان اپنی پرکشش آنکھیں سامنے کھڑی عورت کی نیلی آنکھوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے جذبوں سے نظریں چراتا اسے بازو سے پکڑ کر دور ہٹا چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ثانیہ اپنی جان چھوٹ جانے پر سکون کی سانس لیتی پیچھے ہوئی تھی، مگر اپنی حرکت پر وہ بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ہانیہ پیچھے سے یوں کھسک گئی تھی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا۔ فضا بیگم ہتھیلی پر سرسوں جماتی فوراً عمر کے گھر والوں کو ہاں کر چکی تھی۔ ہاں کے فوراً بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس نے لاکھ سر پٹکا مگر کسی نے اس کی ایک بار بھی بات نہیں سنی تھی۔ دوسری جانب عمر وہ تو اپنے دل کی بدلتے جذبوں پر بری طرح حیران تھا۔ ثانیہ کبھی سر پٹکتی اس نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کری مگر اس کے انکار کو فضا بیگم خاطر میں نہیں لائی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کیا چیز تھی۔ اس کے بہتر مستقبل کا فیصلہ ان سے اچھا پھر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ شادی کی تیاریاں اتنی تیزی سے ہوئی جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ آج اس کی اور عمر کی بارات تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی 102 ضیاء کا حساب گن رہی تھی۔ شادی کے بعد عمر اس کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں سوچ کر ابھی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ جب تک اسے پڑتی تھی تبھی عمر نے اچھی خاصی اس کی زندگی برباد کری ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بھی اس کی زندگی برباد کری ہوئی تھی، مگر ابھی وہ اس کی بیوی بن جا رہی تھی۔ بیوی بننے کے بعد بہت کچھ چینج ہونے والا تھا، اور وہ کیا چینج ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی ہانیہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی۔ کہاں گم ہو پاگل لڑکی، پارلر نہیں چلنا؟ ہاں بس ابھی آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر چادر کو طریقے سے اپنے سراپے پر ڈال گئی۔ بھائی اتنے برے نہیں ہیں ثانیہ، بس وہ تھوڑے سخت تھے۔ یقین مانو تم اپنے نصیب پر ناز کرو گی۔ میرا بھائی جسے چاہ لے وہ لڑکی ہیرا بن جاتی ہے۔ تم دیکھنا بھائی کی محبت میں تم کیسے پاگل ہو جاؤ گی۔ میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں نا، وہ بس تھوڑے سے سخت تھے مگر جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پوری دل و جان سے کرتے ہیں، اور پھر تم ان کی بیوی ہوگی، وہ بہت جلد تم سے محبت کریں گے، اور بہت جلدی تم بھی میرے بھائی سے محبت کرو گی۔ ٹینشن مت لو، ڈائناسور نہیں ہے میرے بھائی، وہ بہت جلد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ثانیہ گمسم سی اس کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اے کاش جیسا ہانیہ کہہ رہی اس کا بھائی ویسا ہی ہو۔ اس نے بے ساختہ دعائیں مانگی تھی۔ یہ دعا قبول ہونی تھی یا ہو چکی تھی یہ طے ہونا ابھی باقی تھا۔ نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سب کی مبارک بات وصول کر رہی تھی۔ جس شخص کو وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی آج اسی کے نکاح میں چلی آئی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے نصیب میں بہتر ہونا تھا یا برا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے عمر کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اسے دیکھتے عمر کی آنکھوں کی جوت پھر سے جلنے لگی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب یہی لڑکی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ اس کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس عورت سے اسے یہی امید تھی، وہ اتنی ہی خوبصورت لگ سکتی تھی۔ دلہن بن کر وہ پریوں کے مانند حسین لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے وہ بے مشکل اپنے جذباتوں پر قابو پاتے کھڑے ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے آگے اپنا بھاری ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ ثانیہ ایک نظر سے دیکھتے اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ چکی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کا لہنگا اٹھائے اسے نرمی سے اوپر چڑھا چکا تھا۔ ثانیہ عمر کا یہ مخالف روپ دیکھتے بے یقینی سے منہ کھولے کھڑی تھی۔
منہ بند کر لو جانے من، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے برا سمجھتی ہو۔ وہ نرمی سے اس کا لہنگا سنبھالے اسے اسٹیج پر بٹھاتے خود اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر وہ کھسک کر تھوڑا دور ہوئی تھی۔ عمر لب بھینچتے اس کے اور پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پھر سے آگے ہوئی تھی۔ اس کا آگے جانا عمر کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے اس کے بے حد قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اب آگے ہونے کے لیے جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ میری جان، جتنا مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی تمہارے پاس آؤں گا، تمہاری سانسوں میں بس جاؤں گا، مگر اب تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس کی اتنی بے باک بات پر ثانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیروں جذبے دیکھ وہ نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ وہ اپنے اتھل پھتل ہوتے دل کو سنبھالتے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ عمر کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دوسری لمحے عمر ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ میری جان، چہرہ نہیں موڑو، تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی تو زندہ ہوں۔ ثانیہ کا منہ بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ عمر ایسا ہی ہوگا، اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ حویلی لانے کے بعد کافی ساری رسمیں ہوئی تھی، جس کے بعد اسے عمر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر کی باتیں اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس کی گہری گرم نگاہیں اسے شرم سے پانی پانی کیے دے رہی تھی۔ عمر ایسا تو بالکل بھی نہیں رہا تھا جیسا آج لگ رہا تھا۔ آج وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اس کے اور عمر کے درمیان کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی دوری، کوئی پردہ نہیں بچا تھا۔ یہی چیز اسے شرم میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں چنگیز خان میرا کیا حال کرے، سوچتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتے دروازے کے پاس آئی تھی۔ میں کم از کم اس ڈائناسور کی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ محبت کرتا ہے بھی تو ڈرا کر رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا تو اسے زیادہ ڈرا کر رکھتا ہے۔ مجھے رہنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وہ دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھتی تیز قدموں سے اس کمرے سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔ تیز قدموں سے بھاگتی وہ تیر کسی تیزی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے اس نے سکون کی گہری سانسیں لی تھی۔ جان چھوٹی اس ڈائناسور سے، اب کم از کم میرے کمرے میں تو نہیں آئے گا۔ وہ بستر پر بیٹھے گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ عمر اس کے ساتھ کیا کرتا سوچ کر اس کا چہرہ سرخ گلاب ہو رہا تھا۔ دوسری جانب عمر اپنے دوستوں سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دوست اتنے کمینے تھے کہ اس کو چھوڑ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی نئی نویلی بیوی تھی، اس چیز کا بھی اس کے دوست خیال نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے دوستوں سے جان چھڑواتا پرجوش انداز میں اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس عورت کو اپنا کرنا تھا، یہ ایک جنون بن چکا تھا۔ تھوڑے عرصے میں وہ اس عورت کو اپنی محبت میں پاگل کر دینے والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اپنے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلائے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، مگر خالی کمرے کو دیکھ اس کے لبوں سے مسکراہٹ اڈنچو ہو گئی تھی۔ وہ گئی تو گئی کہاں؟ عمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر سجا ہوا تھا، مگر جس کے لیے سجا ہوا تھا وہی اس کمرے میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس عورت پر آنے والا پیار اب غصے میں بدل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری ہڈی اتنی ٹیڑھی ہے جو میرے نصیب میں یہ لکھی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرتا اپنے آپ پر ڈھیروں لعنت بھیج چکا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس کمرے سے بھاگ کر اس کے غصے کو کئی گنا بڑھا چکی تھی۔ جانے من چھوڑوں گا تو تمہیں پھر بھی نہیں، ذرا یہاں رش تو کم ہونے دو، تمہیں اسی کمرے میں لا کر دم لوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں ٹہل لگانے لگا۔ اس کی نئی نویلی دلہن اس کے کمرے سے غائب تھی۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے آنے والی آوازوں میں کمی آ گئی تھی۔ عمر اندازہ کر چکا تھا کہ کافی زیادہ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، اور جو باقی تھے وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھتا دھیمے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ خرگوش کی چال چلتے وہ بے حد دھیمے قدموں سے ثانیہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ دروازے کو لوگ پاتے اس کا سرخ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔
اس کی چھوٹی بیوی شادی کے پہلے روز ہی اسے تغنی کا ناچ نچا چکی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے کچن کی جانب بڑھا تھا۔ چلاک تو اس کی بیوی بہت تھی، اسے بچنے کے لیے اس نے پلان بہت اچھا بنایا تھا، مگر عمر بھی پھر عمر تھا نا۔ کچن میں تمام کمروں کی ڈپلیکیٹ کی موجود تھی۔ تھوڑی بہت مغز ماری کرنے کے بعد اسے ثانیہ کے کمرے کی چابی مل ہی چکی تھی۔ وہ خرگوش کی چال چلتی دھیمے قدموں سے دوبارہ ثانیہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ کوئی اس کو یوں چوروں کی طرح گھومتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کی شخصیت پر تھو تھو کرتا، مگر چلو بیوی کے لیے تو لوگ آج کل کیا کیا کر رہے ہیں، اتنا اس نے بھی کر لیا، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے کمرے کو کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو بلینکٹ میں دبک کر سوتے دیکھ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب وقت آیا، چاہتا تھا کہ اس کی بیگم کا بھی تھوڑا بہت سکون برباد ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کو لاک کرتے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اپنے جوتوں کو سیٹ پر اتارتے جمپ لگا کر بیڈ پر کودا تھا۔ اس کی بیوی مکمل طور پر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ وہ ایک لمحے کو فریز ہوا تھا، مگر دوسری لمحے اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے سے بھاگ کر اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ نیند خراب کرنا تو اس کا حق بنتا ہی تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر چڑھتے اس پر اپنا پورا وزن ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ نیند میں سوتے ہوئے ثانیہ کو اپنے اوپر پہاڑ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اپنے اوپر پہاڑی جیسے وجود کو وہ سہن نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے لمحوں میں ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتی اس پہاڑ کو چیک کرنے کی کوشش کرنے لگی جس کے اوپر ایک دم ہی آ گرا تھا، مگر دوسری لمحے عمر کو اپنے اوپر پاتے اس کے منہ سے چیخ نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ بری طرح چلاتے سرخ نگاہوں سے عمر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو شرارتی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ عمر، عمر آپ یہاں؟ کافی دیر بعد حواسوں میں لوٹتے وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ ہاں میری جان، تو میرے کمرے میں نہیں رکی تو میں تمہارے کمرے میں آ گیا۔ کیسا؟ وہ اس کی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ گیا تھا۔ اس کی حرکتیں ثانیہ کو بری طرح سرخ کر رہی تھی۔ وہ اپنی بے باک حرکتوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر گلاب کھلائے جا رہا تھا۔ میری جان، تم میرے کمرے سے بھاگی، اب میں تمہارے بغیر کیسے رکھ سکتا تھا؟ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تم پر اپنی ساری شدت لٹانی ہے۔ تو میرے کمرے سے بھاگ گئی یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو تم غلط ثابت ہوئی میری جان، کیونکہ میں تمہارے کمرے میں آ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے اوپر پھیل کر لیٹتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ثانیہ کے گال بری طرح دہکنے لگے تھے۔ عمر کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے تو ہٹے۔ کیوں پیچھے؟ کیوں ہٹوں؟ تمہارے ساتھ پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ چپکنے کا پرماننٹ حاصل کیا ہے۔ اب تو میں تمہارے ساتھ 24 گھنٹے چپک کر آؤں گا۔ ہٹا سکتی ہو تو ہٹا کے دکھاؤ۔ وہ شرارتی لہجے میں اسے کہتا اسے خود کے اور قریب کر گیا تھا۔ اس کی بے باک حرکت ثانیہ کو بری طرح خفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اچھا پلیز تھوڑا سا تو پیچھے ہو۔ نہیں، میں اتنا سا بھی پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو میرے کمرے سے بھاگی، اب تمہاری سزا یہی ہے کہ میں ساری رات یوں ہی چپکا رہوں گا۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کمرے میں آ کر پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا کریں۔ میری جان، پیار کرتا ہوں تمہیں، میری بیوی بن گئی ہو تم۔ تمہیں اتنا سارا پیار کرنا تھا میں نے اور تم کمرے سے بھاگی۔ اب میں تمہیں اس سے ڈبل پیار کروں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوتے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ثانیہ کے گال بری طرح سرخ ہوئے تھے۔ اور میں پلیز پیچھے ہٹے نا۔ نہیں میری جان، اتنا سا بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب چلو، کمرے میں اتنا پیارا کمرہ سجایا تمہارے لیے اور تم بھاگ کر آ گئی اور میرے لیے تیار ہوئی تھی اور سارا میک اپ بھی دھو لیا۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی تم نے۔ اچھا نہیں کیا، اب اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ ثانیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ تمہارا آج کا سارا سنگھار میرے لیے تھا، جسے تم دھو مو کر برباد کر چکی ہو، اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اچھا نا عمر، پیچھے ہٹیں، سونا ہے مجھے، اتنی نیند آ رہی ہے۔ وہ بے مشکل جمائی لیتے بولی تھی۔ نیند؟ سونے تو میں تمہیں کسی حال میں نہیں دوں گا۔ اس کے اوپر سے اٹھتے کھڑے ہوتے اسے اپنی باہوں میں تھام گیا تھا۔ ثانیہ نے اس کا گریبان پکڑتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ پڑ رہا تھا۔ اچھی خاصی شرارتی لڑکی بھی اس کے سامنے دنگ رہ گئی تھی۔
عمر اندر سے ایسا ہوگا اس نے تو خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے اپنی پیٹھ پر ڈالتا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ عمر نیچے اتارے مجھے، کوئی دیکھ لے گا، میری بلا سے ساری دنیا دیکھ لے، میری بیوی ہو تم، کسی اور عورت کو تھوڑی لے کر جا رہا ہوں، تمہیں ہی لے کر جا رہا ہوں، اچھا پلیز مجھے نیچے تو اتارے، میں خود سے چل لوں گی۔ نہیں میری جان، آج تمہاری اور میری شادی ہوئی، میں پورے مہینے تمہیں زمین پر قدم نہیں رکھنے دوں گا، پھر کیسے اپنی گود میں لے کر چلیں گے مجھے؟ وہ سرخ لہجے میں بولتے ہوئے غصہ ہی تو کر گئی تھی۔ ہاں میری جان، جیسے ابھی لے کر جا رہا ہوں ویسی روز تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر گھوموں گا، اور ساری دنیا کو کیا کہیں گے جب وہ آپ سے سوال کریں گے؟ پوچھنے تو سب کو، کیا ہی بگاڑ لیں گے میرا؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کیسے بھی لے کر گھوموں، ان کے باپ کا کیا چاہتا ہے؟ اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ اس کی بات سنتی ثانیہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ بحث بھی اسے کر رہی تھی جو بحث کرنے کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا مسکرایا تھا، مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ دوسری جانب ثانیہ بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ کیا کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ سوچا تھا کہ چلو چنگیز خان سے جان چھوٹ گئی ہے، مگر چنگیز خان کا نام یوں ہی تو چنگیز خان ہی رکھا تھا نا، ایک نمبر کا ڈائناسور تھا وہ دل ہی دل میں اسے سلاوتیں سناتی اس کے گریبان کو سختی سے تھامی کھڑی تھی۔ کیا پتا کب اس کے شوہر کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اسے نیچے پھینک دے۔ عمر اب تو نیچے اتار دیں، کمرے کے اندر آگے ہم۔ وہ بری طرح سرخ پڑتے عمر سے بولنی تھی۔ نہیں میری جان، میں ابھی بھی تمہیں نیچے نہیں اتاروں گا، کہا تو ہے آج تمہاری اور میری شادی ہوئی ہے، میں تمہیں پورے مہینے زمین پر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتے اسے بستر پر لٹا چکا تھا۔ وہ اگلے لمحے اٹھ کر بیٹھتے اپنے دوپٹے کو سینے پر پھیلا گئی تھی۔ ایک نمبر کے ڈیٹ انسان ہے آپ، کوئی ایسے میں دیکھ لیتا تو ہمارے بارے میں کیا سوچتا؟ یہی سوچتا کہ تم اپنے کمرے سے بھاگ گئی تھی اور میں تمہیں اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں، ہر صورت میں لوگ تم پہ ہی باتیں بناتے۔ وہ شرارتی لہجے میں کہتے جمپ مار کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بے حد پاس کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتی ثانیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ سے الگ ہو کر بیٹھی تھی۔ میری جان کیوں بھاگ گئی تھی کمرے سے؟ کیا تم عمر کی صلاحیتوں پر یقین نہیں رکھتی؟ وہ شرارتی لہجے میں کہتے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ اگر تم اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کہیں اور بھی چلی جاتی نا تو میں تمہیں وہاں سے بھی لے آتا۔ آخر کو بیوی ہو تم میری، اور رات بھی تو اتنی پیاری ہے، کم از کم ویڈنگ نائٹ کا ہی خیال کر لیتی۔ لے دے کر میرے ارمانوں پر پانی پھینک کر بھاگ گئی تم، بے گھوڑی لڑکی۔ اس کے بے گھوڑی کہنے پر ثانیہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اگر بھاگ ہی گئی تھی تو کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ کم از کم سکون سے تو سو رہی تھی، آتے ساتھ ہی میری زندگی برباد کر کے رکھتی۔ واہ، اب لگ رہی ہوں نا میری بیوی؟ اپنی زبان کے جوہر یوں ہی دکھایا کرو، سنبھالنے والا تمہارا شوہر آگے کھڑا ہے۔ شرارتی لہجے میں کہتے اس کے گال پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ ثانیہ کی بولتی بند ہوئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے نظریں چرانے لگے۔ اس کے چہرے پر پھیلتے خوبصورت رنگوں کو دیکھ عمر دل پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہ گیا تھا۔ منٹوں میں سے پاگل کر رہی تھی، کیسی عورت تھی؟ تو اسی لمحے وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ثانیہ بری طرح سرخ پڑتے اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عمر کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تھکار کر وہ اس کی پشت پر اپنے ہاتھوں کو لپیٹ گئی تھی۔ جان من بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے تم آج، وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر کاٹ گیا تھا۔ ثانیہ بیچاری سسک کر ہی رہ گئی تھی۔ فضا بیگم پر اسے بے تحاشائی غصہ آنے لگا تھا۔ عمر کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ وہ عمر کا جینا حرام کرے گی، اور یہاں عمر نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد عمر اسے پریشان کر رہا تھا۔ کیوں مٹایا تم نے میک اپ؟ اس کے دوسرے کان میں کہتا وہاں بھی کاٹ گیا تھا۔ اس کی حرکتوں پر ثانیہ سرخ گلاب بن چکی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی عمر، وہ دھیمے لہجے میں کہتی عمر کے دل میں اتر گئی تھی۔ میرا سرخ گلاب؟ وہ ثانیہ کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ میری جان، اگر یوں سرخ ہوئی نہ تو معاملہ سنگین ہو جائے گا، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ اس کی ذومعنی بات کا مطلب
ثانیہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہیں عمر، مجھے رہنا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ وہ اٹھتی وہاں سے جانے لگی، مگر عمر کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ میری جان، ایک بار جا کر چیک تو کر لیا ہے نا، کیا بار بار تمہارے کمرے میں ہو؟ ویڈنگ نائٹ کے لیے کمرہ سجایا، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے ویڈنگ نائٹ منانی تمہارے کمرے میں پڑے گی، کیونکہ تم تو ہر منٹ میں روٹ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ گی، اور پھر میں تمہارے بغیر بھلا کہاں رہ سکتا ہوں؟ میں تو بھاگا بھاگا تمہارے پیچھے آؤں گا، وہ شدت بھرے لہجے میں کہتا اس کی پشت پر اپنی گریفت مضبوط کر گیا تھا۔ ثانیہ تھکار کر اس کا چہرہ دیکھتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے عمر مسکرا دیا تھا۔ بہت تنگ کر لیا تھا اپنی نازک بیوی کو، اب اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کے کھلے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر عمر کو دیکھا تھا کہ ڈائناسور کی اولاد اس سال سے پہلے برا لگتا تھا، مگر ابھی اسے وہی ڈائناسور اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بے فضولی نظر چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر نرمی سے اس کا چہرہ تھامے اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ مجھ سے نظر چرا رہی ہو؟ مجھے اب صرف تمہیں ہی دیکھنا ہے، وہ کہتے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ثانیہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ جب بابا نے مجھ سے اس رشتے کی بات کری تو میں نے فوراً انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو اور تم ایک بہت ہی شرارتی لڑکی ہو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ مگر پھر اس دن تم میرے سینے سے لگی، تم مجھے اچھی لگی۔ اس روز پہلی بار میرا دل تمہارے لیے دھڑکا۔ اس دن کے بعد سے میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ تم میرے دل میں جگہ بناتی چلی گئی، میں مکمل طور پر تمہارا ہو گیا۔ ثانیہ، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ آج جب تم اس کمرے سے بھاگ گئی، پہلے مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر میں اب تم پر غصہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تم میری زندگی ہو، بھلا میں تم پر غصہ کیوں کروں گا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں سے کھیلتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بس مجھے اب یہ بتاؤ کہ میں اپنی تمام تر وجاہت، تمام تر سنجیدگی اور تھوڑی بہت مستی کے ساتھ کیا تمہیں قبول ہوں؟ وہ نرمی سے کہتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ اس کی تھوڑی بہت نرمی والی بات پر ثانیہ شرمانا برمانا چھوڑ کر اسے گونڈنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑے سے شرارتی شکل دیکھی اپنی آپ نے، مجھے سب ویسے ہی شرارتی کہتے ہیں، اصل شرارتی تو آپ ہیں۔ آدھے گھنٹے میں میری زندگی برباد کر دیا آپ نے۔ سکون سے سو رہی تھی، سونے بھی نہیں دیا۔ اس کے غصہ کرنے پر عمر مسکراہٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ اچھا چھوڑو نا یہ سب، بتاؤ مجھے قبول ہے میں تمہیں؟ اس کا سوال سنتی ثانیہ بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ نرمی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھے۔ پہلے میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، امی سے مار بھی کھائی، ڈانٹ بھی کھائی، مگر امی مانی نہیں۔ کہتے ہیں ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں اچھے سے پتہ ہوتا ہے، شاید انہوں نے میرے بہتر مستقبل کے لیے آپ کو پہلے ہی چن لیا تھا، اس لیے امی نے مجھے منا کر ہی دم دیا۔ سب صحیح جا رہا تھا، مگر اس دن آپ سے بچنے کے لیے آپ کے سینے میں ہی جب سر چھپایا، اس روز میں آپ کی ہوگی۔ ادراک آج جا کر ہو رہا ہے، مگر محبت مجھے آپ سے اسی دن ہو گئی تھی۔ سو اس لیے آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی تمام تر وجاہت، تمام تر سنجیدگی اور تمام تر مستی کے ساتھ پورا قبول ہیں۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ میں اپنی تمام تر شرارت اور توڑ پھوڑ کرنے والی عادت کے ساتھ قبول ہوں؟ میری جان، تم تو مجھے ہر چیز کے ساتھ قبول ہو۔ وہ ہنستے ہوئے سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ثانیہ کا چہرہ سرخی چھلکانے لگا۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں عمر، وہ اس کے بٹنوں سے کھیلتی بولی تھی۔ ہاں میری جان بتاؤ، اس دن آپ کا فیورٹ پرفیوم میں نے ہی توڑا تھا، اسے کہتی اپنے دانتوں میں انگلی دبا گئی تھی۔ اچھا اب اس چیز کی تمہیں سزا ملے گی، شرارتی لہجے میں کہتا اسے بستر پر پٹکتے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس خوبصورت کمرے میں ثانیہ کی ہنسی کی جھنکار گونجی تھی۔ عمر اپنی تمام تر محبت میں اسے بھگوتا چلا گیا۔ ثانیہ اس کی محبت میں بھیگتی سرخ پڑتی چلی گئی تھی۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔